حلال جانور کے پیشاب سے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ Point number one, let me tell you. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis. It is tahir, it is pure. According to the fuqaha, جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا، پیشاب بہرحال ناپاک ہے۔ اس حوالے سے واضح طور پہ احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ مسند امام احمد، اس میں جلد 14 ہے، صفحہ 77، اس پر حضرت امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم قال اکثر عذاب القبر فی البول، کہ عذاب قبر اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، عذاب قبر اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ معقول اللحم کے پیشاب یا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پیشاب میں یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی یہاں پہ کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ مطلقاً اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ پھر صحیح ابن خزیمہ میں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، کتاب الصلاۃ ہے اور جلد 2 ہے، صفحہ 8 ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو بکریوں اور اونٹوں کے باڑے کے علاوہ نماز کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو تم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ یہ کس لیے روکا گیا؟ علماء کرام نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اس لیے روکا گیا کہ جب اونٹ چونکہ بڑا جانور ہے، جب پیشاب کرتا ہے تو دور دور تک اس کے چھینٹے جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اگر حلال جانوروں کا گوشت جن کا کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہوتا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی منع نہ فرماتے۔ اب اس سے اگلی حدیث حضرت امام بہقی رحمہ اللہ، انہوں نے السنن الکبریٰ میں بیان فرمائی ہے، ابواب الصلاۃ، جلد 2 صفحہ 579، دار الکتب العلمیہ بیروت سے جو شائع ہوئی، اس میں یہ روایت لے کر آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس حصے میں پیشاب کے قطرے لگے ہوں اتنے حصے کو دھو لو، جس حصے میں پیشاب کے قطرے لگے ہوں اتنے حصے کو دھو لو۔ تو یہ کس لیے دھونے کا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حکم ارشاد فرما رہے ہیں؟ اگر وہ پاک ہے تو پھر دھونا کس لیے ہے؟ اگر وہ ناپاک نہیں ہے تو کس لیے اس کو واش کرنا ہے؟ صحابی رسول، اور یہ فقیہ صحابی ہیں، مجتہد صحابی ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بہرحال جو معقول اللحم جانوروں کا بول، ان کا پیشاب پاک کہتے ہیں، تو وہ جو دلیل دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی روایت ہے کہ 2 قبیلے والے ایسے تھے جن کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، جب ان کو مدینہ شریف کی آب و ہوا راس نہ آئی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم باہر چلے جاؤ مدینہ سے اور اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو۔ وہ اس روایت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اگر وہ ناپاک ہوتا پیشاب تو پینے کا حکم کیوں دیتے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کی تشریح وہ کرو جو محدثین نے کی ہے، اکابرین نے کی ہے، اور ان کی تشریح کیا ہے؟ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ، انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ جو اجازت ملی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیا ہے ان دونوں قبیلوں والوں کو کہ جاؤ مدینہ سے باہر چلے جاؤ اور اونٹوں کا
پیشاب اور اونٹوں کا دودھ پیو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو پیشاب پینے کی اجازت ان کو ملی وہ اس وجہ سے تھی، حضرت امام بہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ھذا علی الضرورہ، یہ ضرورت کی بنیاد پر تھی، ان کی ضرورت تھی، ان کی مجبوری تھی۔ کما اجیز علی الضرورۃ اکل المیتہ وحکم الضرورات مخالف لغیرہ، جس طرح ضرورت کے وقت مجبوری ہو جائے تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں، نارمل حالات میں باقی مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت امام بہقی رحمہ اللہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ ضرورت کے تحت تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان دونوں قبیلوں والوں کو اجازت دی ہے۔ بہرحال ماکول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ بتا دیا کہ عذاب قبر کا باعث ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔